اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کیف کس طرح تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا وکنتم حالانکہ تھے تم امواتا مردے فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں فاحیا کا روٹ ورڈ حیا سے ہے، غور کریں، اس لیے زندہ کیا گیا تمہیں ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ آگے بڑھ یہ بات جو ہے جو آیت نمبر 21 سے چلی آ رہی ہے، آیت نمبر 21 میں تخلیق کا ذکر کیا گیا تھا، پرپس آف ایگزسٹنس اور عبد کا ریلیشن رب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہی جو ہے کنٹینیو ہوتے ہوتے اس آیت تک آ رہا ہے، اور بیچ میں جو ہے کس طرح منافق اور جیوس ریاکٹ کیے تھے قرآن کی آیتوں کو ایک صورت لے کر آنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا تھا، اس کے بعد مچھر کی مثال دی گئی کیونکہ وہ جو ہے یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا قرآن میں اتنی ایسی بھی مثالیں ہیں وغیرہ، تو وہ چیز کنٹینیو ہوتے آ رہی ہے، اور یہ سٹل جو ہے یہ مدینہ کی آڈینس پہ ہی ہے یہ آیت نمبر 28 تک بھی یہاں تک کنٹینیوشن جاری ہے۔ ہم اس کے بعد جو ہے فاسقون کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا اور ان کا کمپلیٹ ڈیفینیشن بتایا گیا تھا، وہ لوگ کس طرح کرپشن پھیلاتے ہیں لینڈ میں اور رشتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں، بتایا گیا تھا پچھلی آیتوں میں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم کو پیدا کس نے کیا، تم تو مردے تھے، تم کس طرح انکار کرتے ہو، تم جو ہے مچھر کی مثال پر جو ہے طنز کرتے ہو، مجھ سے سوال کرتے ہو کیا اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کیا مراد ہے اس بات سے وغیرہ بول کر، تو وہ بات اس طرح یہاں تک کنٹینیو ہوتے آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ایک سوال بھی پوچھ رہے ہیں، اور جو ہے ایک سوال پوچھ کے ان کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ، اور وہ جو بھول گئے ہیں ان کا حد وہ یاد دلا رہے ہیں ان کو۔ تو یہ بات جو اس رکوع میں شروع ہوئی تھی آیت نمبر 21 سے یہاں تک کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے تھے کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تھے تو مردے، پھر تم کو زندہ کیا گیا، پھر تم کو موت دی جائے گی، پھر تم کو زندہ کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، مجھے کی طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، کس طرح تم انکار کرتے ہو۔ تو انکار تکفرون انکار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو مدینہ کے جیوز اور جو ہے منافق لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ہم کچھ نہ تھے، بے جان تھے، دنیا میں نہیں تھے ہم، سٹارٹنگ میں ایک ایسی جو ہے ہم ورلڈ میں تھے جہاں ہم بے جان تھے، دنیا میں نہیں تھے، کسی اور دنیا میں تھے، تو دنیا میں لایا گیا ہمیں، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے انکار کر سکتے ہو، کیفا کا لفظ جو ہے حرف استفہام ہے، یعنی سوال لیا ہے، کس طرح کا سوال ہے وہ، لیکن بعض سوال کچھ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض سوال کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض سوال ڈانٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو تم نے یہ کیسے کر لیا، تم کیسے انکار کرتے ہو، یہ سوال ہو رہا ہے، ایک ڈانٹ ہو رہی ہے، اور ایک جو ہے سوال کچھ بتایا بھی جا رہا ہے اس آیت کے تھرو کہ تم پہلے بھی وہاں میری کمپنی میں موجود تھے، بعد میں تم کو دنیا میں لایا گیا، تم پہلے بے جان تھے، تو واپس تمہیں میری طرف پوری انفارمیشن دی جا رہی ہے کمپلیٹ لائف اینڈ ڈیتھ کی اس آیت میں، کیونکہ وہ انکار کر رہے ہیں۔
تو یہ ایک طرح سے جو ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈانٹ کا سوال بھی ہے. تو لیکن پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت اس طرح نہیں شروع ہوتی ہے کہ آیت میں یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیف تکفرون، کیا تم انکار کس طرح تم انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. بنانے کی بات پہلے کر سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم مردہ تھے وہ بات پہلے کہہ رہے ہیں. یہ غور کریں. تو پہلے بنانے کی بات، اگر بنانے کی بات پہلے کہتے تو وہ ایک انفارمیشن ہوتی تھی، ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی، ایک انفارمیشن یا اسٹیٹمنٹ. مگر یہ ایک سوال ہے، اور سوال کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور جو ہے انفارمیشن بھی سوال کے اندر. تو اس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا. یہ ایک خاص اصطلاح ہے. تو یہ کیسے انکار کرتے ہیں؟ پھر اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ ہی کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کا، آخرت کا انکار، یہ جو فنڈامنٹلز ہے ہمارے اسلام کے، وہی تم ایکسپٹ نہیں کر رہے. تم مردہ تھے، یعنی تم روح تھے ایکچولی پہلے، جب تم میری کمپنی میں تھے، یہ دنیا میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے قریب کی دنیا میں تھے. یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں آئی، تبھی تم کو کریٹ کیا گیا تھا. خیر آدم علیہ السلام کو تو بعد میں 40,000 سال بعد وغیرہ کریٹ کیا گیا ہوگا، مگر اس سے کئی سال پہلے سب کو جو ہے اجماعی طور پر روح کریٹ کی گئی تھی سب کی. آدم علیہ السلام کا فزیکلی بعد میں کریٹ کیا گیا تھا ایک پرسن کو، وہاں سے پوری ان کی پروجنی یہاں تک چلی آئے گی اور قیامت تک بھی آئے گی. مگر اجتماعی طور پر سب کی روح بنائی گئی تھی عالم ارواح میں. تو اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. تم مردے تھے، یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں آئی تھی، اس دنیا میں نہیں آئی تھی، تم ایک ایسی حالت میں سوئے پڑے تھے کہ تمہیں خود بھی اس کا پتہ نہیں ہے. تو اللہ عز و جل اس آیت میں کہتے ہیں تم کس طرح ناشکرے ہو سکتے ہو، تم انکار کرتے ہو اپنے رب کا. ہاؤ کوڈ یو پاسبلی بی ungrateful ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کس طرح تم ڈس بلیو کرتے ہو while you used to be dead. تم مردہ تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. تو اس فریز میں، اس آیت کے اندر یہ جو فریز ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یہ سٹیجز بتایا جا رہا ہے. یاد ہے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، جہاں جہاں قرآن میں ثم آتا ہے وہ سٹیجز بتاتا ہے، اور وہ کام تھوڑے ڈیلے سے بتایا جاتا ہے. اور بہترین مثال ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے 9 months اسٹیج وائز آتا ہے. ایک دم بچہ ایمبریو سے جو ہے فیٹس نہیں بن جاتا، اسٹیج وائز. تو جو چیز اسٹیج وائز ہوتی ہے وہاں سما کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر بھی سما بار بار آیا ہے، سما یمیتکم سما یحییکم. تو دیز آر آل اسٹیج وائز. ایک دم آپ روح سے فزیکل ہو کے ایک دم مر نہیں گئے، یہ پورا اسٹیج وائز ہے، آپ اسٹل ایک کرنٹ لائف میں ہیں. تو کیا اسٹیجز بتایا جا رہے ہیں اس آیت میں؟ غور کریں. اسٹیج 1 تم مردہ تھے، یو یوز ٹو بی ڈیڈ، روح فارم میں تھے ہم انیشیلی. پھر اسٹیج 2 فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. دین ہی براٹ یو ٹو لائف، تمہارے اندر حیات ڈالی، لائف ڈالی. دس کرنٹ لائف، اب جو ہم لائف جی رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے وجود میں کون لایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا. یہ سیکنڈ ٹائم جو بنایا، فرسٹ ٹائم اپنی خود کی روح جو ہے سے بنایا تھا، اور جو ہے بعد میں آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکا تھا. تو سیکنڈ ٹائم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد دوبارہ ماں کے پیٹ میں ایک حقیر پانی سے، تو ایک مٹی سے بنانا پھر حقیر پانی سے بنانا. اسٹارٹنگ میں روح کے فارم میں ہونا، اور ہمیں ایک جو ہے گہری نیند سلائی گئی. پھر جب ہم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، تو جب ہمارے اندر روح پھر ڈالی گئی، فرشتوں کو بھیجا گیا. جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تاکہ ہمارے اندر لائف آ سکے، روح بھرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اسٹیج 3 ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. دین ہی ول گیو یو ڈیتھ، our ڈیتھ. جب بھی اب ہماری ڈیتھ آئے گی وہ ہماری فرسٹ سیکنڈ ڈیتھ ہے. تو دیٹ از our سیکنڈ ڈیتھ. اور یہ ہماری سیکنڈ لائف ہے جو اب ہم جی رہے ہیں، یہ ہماری فرسٹ لائف نہیں ہے.
اور ڈیتھ جو آئے گی وہ ہماری سیکنڈ ڈیتھ ہے. تو روح کا کریٹ ہونا، پھر ہمیں نیند سلایا جانا. کیوں نیند جو ہے ڈیتھ سے کمپیئر کی جا رہی ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو روح فارم آنا، ڈیتھ ہونا، پھر یہ کرنٹ لائف جو ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، اس کے بعد یہاں پر ثم یمیتکم، جب ہماری ڈیتھ ہوں گی، جب بھی آپ اور میں، جب بھی ہماری ڈیتھ ہوگی وہ ہماری سیکنڈ ڈیتھ ہوگی. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ اصل ہمیں جب زندہ کرے گا وہ لائف ہماری پرماننٹ لائف ہوگی پھر سے. then he will bring you back to life again. ہمارا ریسرکشن ہوگا. جو جنت میں جائیں گے وہ پرماننٹ وہیں رہیں گے. تو پہلا سٹیج کیا تھا؟ تم مردہ تھے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مردہ ہونا اور نان ایگزسٹنٹ ہونا ایک چیز نہیں ہے. مردہ ہونا، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ کمپلیٹ یونیورس، کمپلیٹ کاسمک یونیورس سے غائب ہے؟ ہرگز نہیں. یا تو ایک فزیکل فارم میں جو ہے، ہڈیوں کے فارم میں گریو میں ہے. اور روح کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کہیں قید کر کے رکھی ان کی روحیں، جو قیامت کے وقت جو ہے وہ نکلیں گی روحیں اور ان سے سوال کیا جائے گا. تو حقیقت یہ ہے اگر کسی کا جنازہ ہے، کافن میں ہے وہ شخص، تو کیا وہ مردہ ہے؟ مطلب نان ایگزسٹ نہیں ہے. وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا کاسمک جرنی میں، کاسمک یونیورس میں. حقیقت میں کسی بھی زبان میں مردہ کا لفظ تبھی یوز ہوتا ہے جب ان کے پاس پہلے کیا تھا؟ لائف. پہلے لائف تھی تبھی جا کے بعد میں مردہ کہا جاتا ہے انسان کو. تو یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کے لیے دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں. ہماری جو کاسمک جرنی ہے اس میں دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں. ہم کچھ نہیں تھے، کنتم اموات، پھر کیا ہوا؟ اب اس دنیا میں آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ خبر میں جائیں گے. تو یہی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ وہی کہیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہاں پر ہم کنفیس کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ہماری دو زندگی تھی، 2 مہینے اور دے دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب کچھ جو ہے ٹھیک کر کے آئیں گے. یہ ہمارے منہ سے نکلے گا. تو اس آیت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جب تم پہلے مردہ تھے. اور ویسے قرآن اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موت اور نیند کا ایک گہرا تعلق بتاتے ہیں. اس لیے ڈیتھ اینڈ سلیپ جو ہے ایک ڈیپلی کنیکٹڈ چیز ہے. بوتھ آر لائک سیم. ہم جب سوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے طرف پوری ہماری جو ہے 7 اسکائز کی جرنی ہوتی ہے اور وہ روح واپس آتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، اس غیب میں تو ہم بلیو کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے ہیں. احیا لائف سے ریلیٹڈ ہے. احیا جب تم سوتے ہو. اور ہم بیدار ہونے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، واپس لائف آ رہی ہے. بعد اماتنا، اماتنا ڈیتھ، احیانا لائف آفٹر ڈیتھ. تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جب تم اٹھتے ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کیونکہ تمہارے اندر واپس جان بھر دی گئی. اس لیے یہ سنتیں ہیں، یہ دعائیں پڑھنے کی جو ہے ہمیں تاکید کی گئی ہے. تو موت اور نیند ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. تو یہاں پر ایک خاص حدیث مینشن کرنا چاہ رہی ہوں میں. تو دا سول، ہماری روحیں سجدہ کرے گی عرش کے نیچے، عرش کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب. when a person sleeps his soul، یہ ہماری ایوری ڈے سلیپ کی بات ہو رہی ہے. جب ہم وضو کر کر سوتے ہیں تو جو ہے if he slept with wudu the soul is permitted to make sajda by the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. if he slept in the state of impurity، چاہے وہ نجاست ہو یا پھر جنابت وغیرہ جو بھی ہو، تو پرمیشن اس سٹیٹ میں نہیں، وہ امپیورٹی ہے نا، تو پرمیشن فار سجدہ از ریفیوزڈ. تو یہاں پر اس لیے جو ہے آلموسٹ کئی حدیثیں آئی ہیں وضو سے سونے کے اوپر. تو یہ ایک اسپیشل حدیث جو ہے یہاں پر میں نے اٹیچ کی کہ اس طرح نیند اور جو ہے احیانا اور بعد اماتنا موت اس طرح ریلیٹڈ ہے لائف اینڈ ڈیتھ نیند سے. اینڈ اس کا ذکر ہم نے سورہ کہف میں بھی کیا تھا، کس طرح نیند جب اصحاب کہف جو ہے سو گئے تھے ان کی جو ہے نیند کس طرح، ہم ادھر بھی یہ بات ڈسکس کیے تھے اور کریں. سو وی ول کنفیس اباؤٹ لائف اینڈ ڈیتھ. تو جو ہے قرآن میں آتا ہے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین
وَفَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ ہمارے رب، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 بار موت دی۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ ہمارا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہوگا قیامت ریسرکشن کے ٹائم پہ، حشر کے میدان میں ہم ریکویسٹ کریں گے۔ کیا ریکویسٹ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ ہم سب ریکویسٹ کریں گے اٹ سیمس، ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 زندگی دی، اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم نکل سکیں؟ یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو حشر کے میدان میں۔ تو قیامت کے دن اپنے اوپر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اسپیشلی جو ڈس بلیورس ہوتے ہیں وہ لوگ یہ سوال کریں گے۔ اللہ عز و جل جو ہے ڈس بلیورس کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر، وہ لوگ یہ سوال کریں گے خاص طور پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ڈس بلیورس صرف ڈس بلیورس کافر ہے یا منافق، ہمارے اندر بھی جو ہے کفرانیت ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں، ہم کسی بات کو کا انکار کر سکتے ہیں، کسی آیت کا انکار کر سکتے ہیں جان بوجھ کر یا بلا سمجھ۔ تو ہمیں یہ چیز سے بچنا چاہیے، ڈس بلیونگ سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے۔ اور اس آیت میں بھی سٹارٹنگ میں کس طرح تم کفر کرتے ہو وہ آتا ہے، تو وہ کفر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جیوز اور منافق ہے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، کسی آیت کو ایکسپٹ نہیں کرتے معاشرے کے طور پر، معاشرے میں رہ کے وہ آیت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو ہم بھی کفر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپیل کرتے ہیں انہیں ایک اور چانس دیا جانے کا۔ تو یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، آپ تبھی موت دے سکتے ہیں جب پہلے زندگی ہو۔ تو جب آیت خود کہتی ہے تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جب تم مردہ تھے، یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ مردہ تھے فرسٹ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، مطلب پہلے زندگی تھی۔ تو اصل میں یہ سٹیج 1 نہیں ہے جو ہم رہ رہے ہیں، یہ سٹیج 2 ہے۔ سٹیج 1 ایک زندگی تھی روح کے فارم میں ہماری، پھر یہ نیند، کوما ٹائپ کی نیند سلایا گیا ہمیں، جو اب موت کہتے ہیں ہم، وہ بعد میں ہمیں موت آئے گی۔ تو اور اصل میں قیامت کے دن جب اپنی خبر سے اٹھیں گے ہم، کچھ لوگ کہیں گے من بتانا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھایا ہمارے سونے کی جگہ سے؟ ہم سب سوال کریں گے۔ تو پہلا سٹیج ایک زندگی تھی، پھر اللہ نے ہمیں یہ نیند یا موت دی، پھر ایک زندگی اب جو چل رہی ہے، پھر ہماری فائنلی آئے گی موت۔ اب اس سفر کو سمجھتے ہیں جو اصل میں زندگی کا سفر تھا۔ تو آلریڈی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کئی بار، عہد الس کی بات، اسی کا جو ہے ایک چھوٹا سا یہاں پر مینشن ہے تاکہ اس آیت سے کنیکشن مینٹین ہو۔ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح سب سے پہلے اللہ عز و جل نے سب کو ایک ہی وقت میں پیدا کیا، اجتماعی طور پر روحیں کریٹ کی گئی۔ بس آدم علیہ السلام سے تو ڈفرینٹ اسٹیج وائز یہاں تک ہم آئے، مگر سب کو ایک ساتھ کریٹ کیا گیا تھا۔ اس میں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ کریشن جسے روح کہا جاتا ہے ایک ہی وقت میں پیدا کی گئی، ہم سب اللہ کے سامنے ایک ساتھ تھے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، چاہے کوئی بھی پروفٹ ہو یا پھر کوئی بھی عام آدمی، سب ایک ساتھ روح کریٹ کی گئی تھی، ہم سب اللہ کے سامنے تھے اجتماعی طور پر، آڈینس کے طور پر۔ روح کی نہ عمر ہوتی ہے، نہ جینڈر، نہ اور کوئی شکل، ابھی ہمیں شکل تک نہیں دی گئی تھی۔ اینڈ شکلیں کب دی جاتی ہے؟ سائنس کے حساب سے، ہم تو ڈاکٹرز ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے ایمبریو سٹیج جب ہوتا ہے، سٹیجز آف ڈیولپمنٹ، وہ سٹیج میں آ کے جو ہے شخصیت دی جاتی ہے، فزیکل، اگر کوئی ڈیفیکٹس ہے تو کلیفٹ لپ، کلیفٹ پیلٹ وغیرہ ڈیفیکٹس ہمیں وہ سٹیج میں آتے ہیں۔ تو شکل وغیرہ نہیں ہے روح کی، کوئی ایج نہیں ہے، جنڈر نہیں ہے، وہ تو بعد میں ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں۔ اینڈ وی ور ان دا کمپنی آف اللہ، عالم ارواح میں، الائیو اینڈ ویل، ہم زندہ تھے جب روح کے فارم میں، ہمارے پاس کوئی باڈی نہیں تھی فزیکل، اٹ واز جسٹ روح۔ روح کیا ہے؟ بس ایک ایسی مخلوق جو نور سے بنی گئی تھی، پاک اور روشن۔ اس وقت ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، ہمارا کانورس ہوتے تھے، کنورزیشنز ہوتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ ہم تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا، مگر ایک کنورزیشن ہم کو بتایا گیا
کیا بات ہوتی تھی ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. وہ ایک گلمس دکھائی گئی قرآن میں صرف ایک ہی سورے میں، سورہ الاعراف میں. ایک دن اللہ نے سب کو انسان کی روحوں کی طرف دیکھا، تمام روحوں کی طرف جو انہوں نے بنائی تھی، پورے ارواح کے مجموعے کی طرف، اور پوچھا، پلٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارواح کے مجموعے کی طرف اور پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے کہا تھا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں بے شک. تو عالم ارواح کا یہ منظر تھا. اللہ نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ اسی آیت میں فرماتے ہیں، میں نے تم سے ایسی گواہی لی تاکہ تم ایک دن اس بات سے بے خبر نہ ہو جاؤ، تاکہ تم ریجیکٹ نہ کرو ایک دن. ایٹ لیسٹ سب کانشیس میں تم یاد رکھو، جب تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی اس دنیا میں جا کر مت بھولو. تو یہ وہ مقصد تھا. دیٹ لائٹ، جو دیٹ روح واز ان دا کمپنی آف ہوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سبحان اللہ، ہم اللہ کی کمپنی سے آ رہے ہیں. اینڈ اٹ ریسیوز اٹس لائٹ فرام ہوم. وہ روح کس سے لائٹ ریسیو کرتی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، that روح that اللہ سبحانہ وتعالیٰ created, that receives the light from اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو پھر اللہ نے ہمیں ایک کوما اسٹیٹ میں ڈال دیا. ایسا لگتا ہے ہم سب سو گئے، ایک طرح کی موت آئی سب کو. اس کے بعد وہ موت کے بعد وہ زندگی کب واپس آئی؟ ماؤں کے پیٹ میں. یہ وہی موت ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے. پھر جب ہماری ماں نے ہمیں کنسیو کیا، یعنی جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اور وہ ایمبریو دھیرے دھیرے فیٹس بن گیا، تب اللہ نے ایک فرشتے کو حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم اپوائنٹ کرتے ہیں. ہر فرشتے کو، ایوری فیٹس کو، ایوری ایمبریو کو ایک فرشتہ اپوائنٹ کرتے ہیں، جاؤ اس میں روح بھر کے آؤ. تو اس روح کو لو اور اس فیٹس کے اندر ڈال آؤ. اور اس وہی روح جو آسمان کے راستوں سے گزر کے کمپلیٹ 7 سکائز کراس کر کے آئی ہے، وہ روح اس بچے کے اندر آتی ہے. یہ تمہاری دوسری زندگی ہے. پھر ہم اب اللہ سے ملیں گے اور یقیناً پھر سے مریں گے. تو ہم خبر میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، اور جب ہم خبر میں ہوں گے ہماری روح سفر کرے گی. روح سفر کرے گی جب ہم خبر میں ہیں. when we get death، جب ہماری روح پھر سے جو ہے سفر کرے گی، پوری کاسمک جرنی 7 سکائز پورا سفر کرے گی. اگر آپ نیک ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ جو جس طرح کے شہید لوگوں کا مرتبہ ہے، ان کا جب جو ہے شہید ہوتے ہیں، تو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کس طرح ہو رہا ہے، اب وہ شہید ہو رہے ہیں تو ایک ایک بچہ ہو یا بوڑھا یا پھر بڑا نوجوان، سب کی روحیں جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ان کا جو ہے انٹریکشن ہو رہا ہے اور وہ واپس اپنی پلیس میں آ کر لیٹ رہے ہیں اور واپس قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور وہ لوگ ایون جنت میں جو ہے ایز برڈز وغیرہ، وہ ایک برزخ کی الگ زندگی ہے. تو اس طرح. اور جب تم خبر میں ہوگے، تمہاری روح سفر کرے گی، جرنی کرے گی، تمہاری روح سے سوال کیا جائے گا، روحوں سے بھی سوال ہوگا، اور پھر واپس خبر میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ، اور پھر اگر بلیورز ہیں، مومن ہیں جو عمل کرتے رہے، تو آرام سے گریو میں آرام کی لائف جو ہے گزاریں گے، اور وہ ہماری اگلی اور آخری زندگی ہوگی. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کے سامنے واپس لایا جائے گا. اب یہ سفر سمجھنا ضروری ہے. یہ سفر اللہ کے سامنے واپس لانے جانے والی بات حشر کے میدان کی بات ہے. یہاں پر انسان سب سے پہلے کس کی صحبت میں تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحبت میں. اور وہ صحبت اتنی قریب تھی، وی ور سو کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. نہ صرف اللہ نے ہم سے ڈائریکٹلی بات کی، بلکہ ہم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کی، اور ایک کنورزیشن سامنے بھی آیا ہمارے. وی نو دیٹ جب ہم اچھی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ اور میں جب جو ہے ایک دوسرے کی صحبت میں ہوتے ہیں، جب قرآن کی صحبت میں ہوتے ہیں، قرآن ڈسکس کر لیتے ہوئے، تو ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے. ہم کچھ نہ کچھ عمل کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فطری بات ہے. تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی جو ہے صحبت ہمیں ملی وہ صحبت جو ہم دنیا میں کچھ نہ کچھ گڈ کرتے ہیں، وہ اللہ کی صحبت کا اثر ہے. یہ تو اللہ عز و جل نے ہر روح کو اثر میں لے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور قرآن میں آتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، the beautiful nature of اللہ، فطرت اللہ، the molding of اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی کمپنی میں ہم کو مولڈ کیا، جس طرح اللہ نے انسانوں کو مولڈ کیا.
تو ہم اس کی صحبت میں تھے اللہ کے، اور وہاں ہم کو مولڈ کیا گیا تھا، ہماری شخصیتیں اس کے اثر سے بن گئی تھی۔ کچھ لوگ دیکھیے آئی مین جو ہے دنیا میں ایسے بھی ہوا کہ میریکل ہوا کہ بچہ جو ہے 3 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیتا ہے، 2 سال کے ایسے نیوز ہم سنے تھے، رائٹ؟ 2 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ ہے، پیدا ہوا بچہ، ایسی چیزیں سنے۔ تو کس طرح پاسبل ہے یہ؟ تو یہ آیت کس طرح اپلائی کرتی ہے؟ یہ ممکن ہے بول کر، تو اس طرح ہم کو مولڈ کیا گیا تھا، شاید وہ وہاں سے ہی جو ہے حفظ کر کے آیا ہوگا۔ تو ویسے انسانوں میں اللہ کی ہر ایک صفت کا ایک جھلک، جو 99 صفتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، 99 نیمز ہے، وہ ہر ایک نیم کی مولڈنگ ہمیں دی گئی ہے۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی تھی، پرفیکشن، ہم کس طرح پرفیکشن کے پیچھے ہوتے ہیں، جو بھی کریں گے پرفیکٹ کریں گے، وہ پرفیکشن کہاں سے ہمارے اندر مولڈ کی گئی تھی ہم کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپنی میں۔ تو اس طرح اگر نام ہوتا ہے عزیز، نام ہوتا ہے جو ہے مہیمن وغیرہ، ڈفرینٹ نیمز ہوتے ہیں، اس نیم کی جو صفت ہے ہمارے اندر کیسا آئی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مولڈنگ سے آئی۔ تو کیا اس طرح اب ایون کیا ہم ایک دوسرے پہ مرسیفل نہیں ہوتے؟ کیا برڈ سے یا پھر اینیملس پر رحم نہیں کرتے؟ تو وہ رحم ہمارے اندر کہاں سے آیا؟ کیا ایک پاسبل ہے انسان کے اندر رحم آنا؟ پاسبل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو رحمت سے مولڈ کیا، تو وہ کمپنی میں وہ صحبت ہم کو ملی رحم کی۔ تو کچھ لوگ بچپن سے ہی بائی برتھ، ہم چھوٹے بچوں کو نوٹس کرتے کہ وہ اتنے رحم دل ہوتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں ٹوائز وغیرہ، تو کہاں سے ہے ان کے اندر وہ رحمت؟ نیچرلی ہمیں مولڈ کیا گیا تھا عالم ارواح میں۔ تو اللہ عز و جل ہم جو ہے وہ ہر چیز بناتا ہے۔ کیا انسان میں جو چیزیں بنانے کی تمنا ہوتی ہے، ایون ہم کو نہ کریٹ کرنے کی، آرکیٹیکچر یا پھر بلاکس بنانے کی جو چیز ہے، ویسے کہ چھوٹے چھوٹے ایٹیکویٹس جو ہمیں کریٹ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کانٹینٹ کریشن ہو یا چھوٹے بچے بلاکس کریٹ کرتے بلڈ اپ کرنے کی، وہ بلڈ اپ کہاں سے آئی ہے؟ وہ ہمارے اندر عادت، وہ ہماری جذبہ، کوشش، وہ اللہ کی فطرت سے آئی ہے ہمارے اندر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک صفت کا ایک چھوٹا سا جھلک ہم کو کہاں ملتا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام، یعنی انسان کے اندر۔ اور تب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کا مطلب سمجھتے ہیں جو بائبل کے الفاظ سے ملتی جلتی ہے، لیکن جب ہم ببلیکل ورژن پڑھتے ہیں تو شرک کا جو ہے شبہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حدیث جو ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ وے میں ہوتی ہے۔ تو یا قرآن میں آیا ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ عز و جل created آدم علیہ السلام in his image, not physical image. So in the image of those names and attributes جو اللہ عز و جل کو خوبصورت بناتے ہیں، ان کا ایک عکس انسان کے اندر بنایا گیا۔ اب وہ انسان جو اللہ کی صحبت میں تھا، اس سے ایک ماں کے اندر ڈال دیا گیا، پھر وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ اس جسمانی دنیا میں بڑا ہوتا ہے تو اپنے جسم میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ گہرا ہے، وہ کنیکشن رہتا ہے اللہ سے، وہ کسی صحبت میں تھا، اللہ سے کنیکشن۔ اور جب تم اللہ کی صحبت میں ہو تو تمہیں اس کی یاد ضرور آئے گی۔ when we are alone, don't we I mean remember اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اور اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو یاد کرے، ان کی تو خاص مرتبہ ہے حدیث کے مطابق۔ تو ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن ضرور رہتا ہے۔ تو اور جب انسان بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، یہاں سماج تو جو ہے، کلچر تو مین میڈ ہے، یہ چیزیں ہم سیکھ کر بھی واپس اللہ کی طرف ہی آتے ہیں اور قرآن کی طرف آتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر ایک بہترین گھر کی تلاش ہوتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی کی تلاش، جنت کی خواہش ہم نے ڈسکس کیا تھا، جنت کی خواہش بھی، بہترین کپڑوں کی تلاش ہوتی ہے، کامل چیزوں کی تلاش ہوتی ہے۔ تمہارے اندر یہ، ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں ہے کہ جو ہے بہتر فرنیچر، ہر کچھ ہفتوں میں ادھر سے ادھر جو ہے ہم جو سیٹنگز کرتے ہیں گھر میں، پرفیکشن کی کوشش وغیرہ، وہیں سے آئی ہے۔ تو یہ جذبہ پرفیکشن تلاش کرنے کا، چاہے وہ جو ہے جو بھی سینس میں ہو، اصل میں اس روح سے آتا ہے جو پرفیکشن کی صحبت میں تھی۔ تو سو وی ور ان دا کمپنی آف اللہ، وی آر جسٹ لوکنگ فار پرفیکشن۔ تو قرآن میں بھی آیا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال
فَالْإِنسَانُ يُحِبُّ الْجَمَالَ. تو اور اس طرح قرآن میں یہ آیت آئی ہے، اور ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک اچھی جگہ پر موو کرنا ہے، جو بھی ہماری جو ہے ورلڈ میں. تو یہ ٹاپک پر تھوڑا الیبوریشن ہو رہا ہے، مگر مقصد وہی ہے، بات کا ایسنس وہی ہے کہ ہم کس طرح کنیکٹڈ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو اور اس لیے جب آخرکار مومن کو وہاں واپس جانے کا موقع ملتا ہے، جو اس آیت کا لاسٹ فریز ہے، وہاں پر جانے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر واپس جہاں تمہیں لوٹایا جائے گا، یہیں پر آنا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ کی صحبت میں ہمیں واپس جانا ہے. جب ہم جنت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہی کی صحبت میں رہیں گے، اور وہ آخرکار مطمئن ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو لفظ مطمئن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو قرآن میں آیا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک او dissatisfied soul come back to your master. یہ بہت پروفاؤنڈ آیت ہے قرآن میں جو آئی ہے. تو اس نے واپس آنا کیوں ہے، ہمیں واپس آنا کیوں ہے وہاں پر؟ تو کیونکہ آپ اس کے ساتھ شروع میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تھے ہم شروع میں، اور اب اس آخری مرحلے میں یہ لاسٹ فیس آف دس فریز آف دس آیت، جب ہم زندہ تھے اور اس نے اب ہم کو زندہ اپنے ماؤں کے اندر ڈالا، پھر وہ آپ کو پھر سے موت دے گا وغیرہ، ہم یہاں پر ڈسکس کیے. تو اللہ عز و جل ہمیں اپنے مالک کے پاس سب سے خوبصورت طریقے سے واپس لے آنا چاہتے ہیں. یہ جو آخری فیس میں ہے، تم کو واپس لیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے خوبصورت طریقے سے واپس لانا چاہتے ہیں. اور اللہ مجھے اور آپ کو حکمت جو ہے قرآن سے برکت دے، کہ اور مجھے اور آپ کو حیات اور حکمت بھری ذکر سے مدد دے. اللہ کی ایمان، رحمت اور برکت جو ہے آپ پر ہو. تو ہمیں جو ہے خوبصورت طریقے سے واپس جانا ہے. تو جس رب نے ہمیں زندگی دی اور یہ فزیکل باڈیز بنائے، روحیں بنائی، اس کا انکار کس طرح کرتے ہو؟ یہ اس آیت میں جو ہے کچھ سمری یہاں پر دے کر میں جو ہے کلوز کروں گی. یہ جو کافی شارٹ آیت تھی، اس لیے میں نے تھوڑا الیبوریٹ کیا. ہمیں کیوں کہا کہ عبادت کرو؟ کیونکہ عبادت کا ایسنس کیا ہے؟ اللہ گڈنس کرنا، خیر کرنا. تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا خیر کرنے کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے، کہ ہم وہ یاد رکھتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا. تو ہمیں آزمانے کے لیے اور خیر کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا. تو اس طرح تم عبادت، اب دنیا میں آنے کے بعد جب لوگ انکار کرتے ہیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہی خالق کا جس نے بنایا ہے ہم کو، تو اس اللہ کو کس طرح نہیں مانتے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو امیجن، تو ہمیں جو ہے کفر سے کس طرح بچنا ہے، یہ ہمارا لیسن ہے، ٹیک ہوم میسج ہے. کفر سے کس طرح بچنا ہے، کون سے ایریاز میں ہم ہماری لائف میں کفر کرتے ہیں، کس طرح کسی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، کسی دوسرے انفلوئنس سے، چاہے وہ سماج کا انفلوئنس ہو، ورک پلیس کا انفلوئنس ہو، یا پھر اپنی اولاد کو جو ہے ان کے دباؤ میں آ کر، ان کے خواہشوں کے دباؤ میں آ کر جو ہے ہم کفر کرتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کے کفر کرتے ہیں. وہ ایریاز کو غور و فکر کرنی چاہیے. تو یہ غور و فکر کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ فرام دا اسکریچ. کہاں ہے ہمارا اسکریچ؟ روح فارم سے، اسٹیج 1 سے لے کے 4 تک. یہ تمام چیزیں غور و فکر کرنے والی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم جو ہے کفر نہ کریں. اس لیے کفر کہاں سے کیسے نہیں کرنا ہے؟ غور و فکر کریں گے تو کفر نہیں ہوگا ہم سے، عمل کریں گے تو کفر نہیں ہوگا. تو ایک جو ہے ایک مثال ہے یہاں پر. اب ایک شخص ہے، جرنی طے کرتا ہے، تو گاڑی جو ہے اس کی روک کر آپ پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو بھائی تم؟
तो वो कहेगा पता नहीं। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो कहता है पता नहीं। तो हम कितना जो है ऑकवर्ड फ़ील करते हैं, अरे ये इंसान को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ हमको लेके जा रहा है, तो हम उसकी गाड़ी में कैसे बैठेंगे? तो उस तरह हमारी जर्नी है, तो एटलीस्ट हमको उस गाड़ी जब हमको वो जो है कहाँ मंज़िल है हमारी वो तक नहीं पता, किस तरह चलानी है वो गाड़ी, किस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है, मिसाल के तौर पर उस तरह उसे वो भी नहीं पता, तो उससे बस गौर-फ़िक्र करना चाहिए। बस चलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, लाइफ़ में वही सुबह होती है, वही शाम होती है, बस ऐसे ही गुज़रती जा रही है लाइफ़, तो ये हमारा मकसद नहीं है। हमको जो है कॉन्शियस रहना चाहिए हमारे दीन के लिए। इवन जानवर और परिंदे भी सुबह उठते हैं, रात में जाके सोते हैं, तो उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? हमारे अंदर शऊर है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें शऊर से पैदा किया है, हमें दिमाग दिया है, ब्रेन्स दिए, हार्ट दिए, क़ल्ब दिया। तो क्यों हमें ये सब कुछ दिया? इबादत करने के लिए। तो हमको बहरहाल जाना है एक एक डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन है आखिरत। तो करंटली हमारा ये जो लाइफ में जो है डायरेक्शन है वो है आखिरत। तो सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करना है और वो किस तरह करना है? हिदायत के मुताबिक जिस तरह बताया गया है कुरान में, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब के मुताबिक अपने एक्शंस को बेस करना है और वो जर्नी तय करना है, वो जर्नी कंप्लीट करके ये दुनिया से गुज़रना है। और इसमें सबसे पहला काम क्या है? ये दुनिया में ईमान लाना, ईमान बजा लाना भी इम्पोर्टेंट है। और अपने ईमान पर वर्कआउट करना, इम्प्रूव करना अपने आप को। तो अपने पेट में जो नई रूह डाली गई थी, इवन बच्चों के हमारे पेट में कौन-सी रूह डाली गई है? इवन वी आर मदर्स, बच्चों की भी ईमान की हमें जो है ज़िम्मेदारी है। तो ना सिर्फ़ हमारा ईमान लाना, ईमान पर वर्कआउट करना, ईमान बजा लाना और अपने अगले जनरेशन की भी ईमान की फ़िक्र करना, ये है इम्पोर्टेंट। ईमान बढ़ाने वाले काम करना है हमें। ईमान बढ़ाने वाले काम क्या है? सदक़ा वग़ैरह, सदक़े जारिया, जो भी चीज़ें एक बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो और उन चीज़ों से रुकना, परहेज़ करना, तक़वा करना जो ईमान को घटाते हैं। फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें मौत देगा यानी दुनिया में आने के बाद जो मौत देगा, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई मौत से फरार नहीं, मौत से दुनिया की ज़िंदगी, इवन फ़िरौन तक जो है उसे भी मौत का मज़ा चखना पड़ा कि ज़मीन पर नहीं मर सका तो पानी में तो उसे मरना पड़ा। मौत इस दुनिया की ज़िंदगी का इख्तिताम है, लेकिन ये आखिरी मंज़िल नहीं है, जो डेथ है वो लास्ट मंज़िल नहीं है, जाना तो वही है मौत की तरफ, मगर वो भी लास्ट नहीं है। तो नहीं जाना है बल्कि उठना है हमें वापस, फिर उसकी तरफ ये जो दूसरा मरहला है, हमें लौट कर जाना है। और इमेजिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है, क़यामत के दिन जब हम उठेंगे, इतनी सारी रूहें होंगी इज्तिमाई तौर पर फिर से। ये तमाम रूहें फिर से जमा की जाएगी, सिमिलर टू आलम अरवा। उसी तरह आलम अरवा की तरह ही हशर का मैदान होगा, उसका मंज़र भी उसी तरह होगा। यहाँ पर अहद लिए थे आलम अरवा में और हमें मोल्ड किया गया था, मगर हशर में क्या होगा? सवाल। तो ये कंपैरिज़न है ये 2 लाइफ़्स का। तो इमेजिन हम जब किसी चीज़ को जो है हम ऑर्गनाइज़ करते या फिर स्कूल में पूरे बच्चों को असेंबली में भी जमा करते, तो किसी एक बच्चा अगर छूट जाए तो हमें पता भी नहीं चलता। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तमाम रूहों को एक साथ जमा करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक्सटेंड बियॉन्ड इमेजिनेबल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम जो है बियॉन्ड जो है अनइमेजिनेबल है, हम इमेजिन भी नहीं करते। एक जो है ये एक नॉर्मल बात नहीं है, एक मामूली मरहला नहीं है, ये कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है। इससे अल्लाह की अज़मत का अंदाज़ा लगता है, अल्लाह की बढ़ाई का अंदाज़ा लगता है। फिर अल्लाह की तरफ ही हमको लौट कर जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम समझते हो कि तुम्हें ऐसे ही बेकार पैदा किया? ये कुरान की आयत है जो किसी सूरे में आई है और हमारी तरफ वापस नहीं लाओगे? तो ये कुरान में डिफरेंट एरियाज़ में बार-बार पूछा गया है इस तरह का सवाल, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिंपली क्रिएट किए गए हो और तुम्हें दुनिया में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ़ उठना और सोना है और कुछ दुनिया के चंद चीज़ें करनी है और जो है अपना जो है वापस सिंपली तुम लाए जाओगे, बस ऐसे ही तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम इससे सवाल भी नहीं होगा। तो कुरान में बार-बार हमें याद दिलाया जा रहा है इस तरह के सवालों से।
تو اور سورہ قیامہ میں آئے گا کہ انسان سمجھتا ہے اس کو ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ایک-ایک لمحے کا ہم سے حساب لیا جائے گا، تو ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے اور اس جواب کے لیے تیار رہنا ہے، ہم سے جو سوال ہوں گے، روح سے سوال ہوں گے مرنے کے بعد، وہ سوالوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب پہلی بار پیدا کیا، پھر دوبارہ بھی کرے گا۔ اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ قیامت-ویامت کچھ نہیں ہوتی، تو ایک تو ہم آلریڈی دیکھ لیے ہم کس طرح مر کے اٹھے، تو دوبارہ بھی کرے گا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھنا بس ایک نفس کی طرح پیدا کرنا ہے، اتنا آسان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ تو یعنی جیسے ایک پیدا کرنا سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی وقت میں پیدا کر دے گا، اور کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ خود ہماری ایون ہم اتنے میریکلز نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہے ہم عمل نہ کریں تو جو ہے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ خود ہماری نیند ایک نشانی ہے، ہم جو ایوری ڈے جو جا کر سوتے ہیں، تو وہ نیند ہی ایک بڑا میریکل اور سائن ہے کہ روز سوتے ہیں، روز مرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اس طرح۔ پھر جو ہے مرنے کے ٹائپ کی نیند ہوتی ہے وہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کو اٹھایا جائے گا، انسانوں کو، حیوانوں کو، ایون دوسرے کریشنز جو بھی تھے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اور پھر ایک-ایک چیز انسان کی دوبارہ بنا دی جائے گی، ہمارے ہڈیاں سب ریجوائن کیے جائیں گے۔ کوئی اگر میوٹیلیٹ ہو کر مر گیا تو ویسے ہی رہے گا کیا؟ اس کو ریجوائن کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، روح ڈال کر ان کے اندر۔ تو انسان کا اتنا ایکسٹینٹ ہونا چاہیے غور و فکر کا، اس کے اعضاء بھی بکھر جائیں، اس کی مٹی بھی کہیں جا کر ہے، اس کو دوسرے کنٹری میں بھی ٹرانسفر کر دیا جائے، چاہے وہ جو ہے ایک جگہ مر گیا دوسری جگہ بھی پہنچا دیا۔ بہرحال جو بھی سچویشن ہوگا موت کا، چاہے وہ فرعون کی موت ہو، نمرود کی موت ہو، جو بھی قسم کی ہے، بس سب کو واپس لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ چاہے جسم کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے خود بھی ایک بلڈنگ بھی ٹھہرائی جاؤ گی اور وہ مر گیا انسان، کیا ربل کے نیچے فلسطین نہیں مر رہے ہیں فلسطینیاں؟ تو کیا ان کے جب جو ہے جسم الگ ہو گئے ہیں ان کی باڈی کے، اور کہیں پر ہاتھ ہے، کہیں پر پیر، کہیں پر سر، تو کیا وہ ریجوائن نہیں کیے جائیں گے؟ تو اسی طرح یہ سب چیزوں سے ہم کو انسپریشن لے کر جو ہے قیامت کا منظر ہمیں امیجن کرنا چاہیے، اور بس پوری کوشش کرنی چاہیے عمل کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو ہے اتنا ڈیٹیل پڑھ کر استقامت کی جو ہے ہمیں ہدایت دے، استقامت دے۔ جزاک اللہ خیر۔